بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواتین حضرات، سورہ توبہ کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا. اس میں کچھ مباحث پیدا ہو گئے تھے کہ رسول جب موجود ہوتا ہے اس دنیا میں تو اس کے مشن کے کیا لوازمات ہیں اور اس سے پہ کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس کے بعد جو رسول کے پیروکار ہیں کیا وہی ذمہ داری آگے ادا کر سکتے ہیں اور اس کی تحدیدات کیا ہیں. یہ سارے مباحث ہم نے پچھلی نشست میں کور کر لیے تھے. اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین تھے، یعنی جو اس وقت موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں. تو اس کے ہمارے ہاں دعوت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تبلیغ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ مترادف الفاظ ہیں تو اس لیے ہم جب دعوت و تبلیغ کہیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دین حق جو اسلام جس کو کہا جاتا ہے اور اس کا آخری اور مکمل ایڈیشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مل گیا ہے، تو اگر اس کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے، دین حق کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو ابھی اس سے واقف نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے. پیغمبر اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے اور قیامت تک کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا. تو پیغمبر کی جو دعوت ہے وہ اپنے مخاطبین کو، یعنی جو اولین مخاطبین ہیں، ویسے تو پیغمبر کے مخاطب قیامت تک آنے والے انسان ہوتے ہیں، لیکن جو اولین مخاطبین ہوتے ہیں جن کے درمیان پیغمبر پیدا ہوتا ہے، ان سے مکالمہ کرتا ہے، براہ راست ان سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے وہ مخاطبین مراد ہیں. تو جب پیغمبر آتے ہیں تو ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قرآن مجید میں ثبت ہے کہ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں. وہ اب اس سیشن کی جو بنیاد ہے وہ ہم میزان میں جو ایک چیپٹر ہے قانون دعوت کے عنوان سے اس کو بنیاد بنا رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں وضاحت کرتا چلا جاؤں گا کہ اس میں اگر کوئی پریزنٹیشن کی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو واضح کر دوں، یا کوئی مدعا واضح نہیں ہوا تو اس کو واضح کر دوں. تو صاحب کتاب نے جو مجموعی دعوت ہے قرآن مجید کی، یا اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم کا حصہ ہے، لوگوں تک اپنا مدعا واضح کرنے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے، یعنی بات تو اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ واسطہ استعمال کرتے ہیں انسانوں میں سے کچھ انسانوں کا، یا گروہوں میں سے کچھ گروہوں کا. تو ان گروہوں کو یا ان شخصیات کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہے تو 5 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا 5 عنوانات کے ذریعے یہ جو دعوت و تبلیغ ہے اس کا مدعا واضح کیا جا سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو صاحب میزان نے عنوانات باندھے ہیں اس میں سب سے پہلا پیغمبر کی دعوت ہے، اور اس کے بعد ذریت ابراہیم کی دعوت ہے، اس کے بعد علماء کی دعوت ہے،
اس کے بعد پھر نظم اجتماعی کی دعوت ہے، اور آخری نمبر پر پھر فرد کی دعوت ہے۔ تو یہ مختلف حیثیتیں ہیں جن کا لحاظ کرتے ہوئے یہ مختلف گروہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرد بعض دفعہ اپنی اصل ذمہ داری سے اوپر اٹھتا ہے، اور وہ نظم اجتماعی کی ذمہ داری یا علماء کی ذمہ داری، ایون کہ پیغمبر کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ نتائج بھی سامنے نہیں آتے جو ان گروہوں کی جو مناسب بیان ہوئے ہیں یا ان کی ذمہ داریاں بیان ہوئے ان کے حوالے سے جو اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے۔ تو اگر ہم پہلی بات کو دیکھیں جو پیغمبر کی دعوت ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ملا کر دیکھیں جس کا مطالعہ ہم نے حال ہی میں سورہ توبہ پڑھتے ہوئے کیا تھا، تو آپ کو وہ پوری پکچر سامنے آ جائے گی کہ پیغمبر نے کیا بات کی اور اپنا پیغام کیسے لوگوں تک پہنچایا، اور پھر ان کا کتنا انتظار کیا، اس کے بعد پھر وہ جزا و سزا نافذ ہو گئی۔ تو جب پیغمبر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کسی فرد کو منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے کسی فرد کو منتخب کرتا ہے اس پیغمبری کے منصب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر براہ راست اپنے ساتھ پیغام رسانی کے لیے چن لیتے ہیں۔ وہ پیغام رسانی فرشتے کے ذریعے بھی ہوتی ہے، براہ راست آواز کے ذریعے بھی ہوتی ہے، جس طرح کے سیدنا موسیٰ کے معاملے میں ہوا، لیکن یہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ خاص اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا۔ اس کے علاوہ باقی پیغمبروں سے جو بات کی گئی یا پیغام رسانی کی، وہ زیادہ تر سیدنا جبرائیل کے ذریعے کی گئی۔ اسی لیے سیدنا جبرائیل کو رسول بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی لغوی طور پر رسول کے معنی ہوتے ہیں کہ جو پیغام پہنچانے والا ہو، جس کو امبیسڈر کہہ رہے ہیں یا میسنجر کہہ لیں، تو یہ اس کے لغوی مفہوم ہے۔ تو اس لیے سیدنا جبرائیل کو قرآن مجید میں رسول کریم بھی کہا گیا ہے، کہ وہ بڑے کریم پیغام پہنچانے والے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو دینی اصطلاح کے طور پر پیغمبر جن کو کہا جاتا ہے، وہ انسانوں میں وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو وہ براہ راست بھی ہوتے ہیں جیسے سیدنا موسیٰ کے سلسلے میں جس طرح ہوا، اور بالواسطہ۔ تو ایک واسطہ میں نے بتایا کہ سیدنا جبرائیل کے ذریعے ہے، دوسرا پھر کسی کو کوئی خواب کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے، یا اس کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، دل سے مراد ذہن میں، کیونکہ ہمارے محاورتاً دل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یعنی کہ اس کو کوئی خفیہ طریقے سے وحی کر دی جائے، تو یہ بھی اس کی صورت ہو سکتی ہے، یا کوئی سچا خواب دکھا دیا جائے، یا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے کرا دیا جائے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ ذرائع استعمال کرتا ہے انسانوں میں وہ لوگ جن کو وہ اپنے لیے چن لیتا ہے پیغمبری کے منصب کے لیے۔ تو ان کی جو دعوت ہے پیغمبروں کی، اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو اس میں دو عہدے ہیں، پیغمبروں میں بھی دو عہدے ہیں، ایک نبی کا عہدہ اور ایک پھر رسول کا عہدہ۔ تو میزان میں آپ جو آگے یہ دیکھیں گے آیات، وہ زیادہ تر جو رسول ہیں، جو
اصطلاحی رسول ہیں. ویسے تو ہر پیغمبر کو رسول کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اصطلاحی رسول ہیں کہ جو آتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، انذار کرتے ہیں، انذار عام کرتے ہیں، پھر اگر ہجرت کا مرحلہ درپیش ہو وہ ہو جاتا ہے، اتمام حجت کے بعد پھر جزا و سزا نافذ ہو جاتی ہے. لیکن سارے جو پیغمبر ہیں وہ رسول نہیں ہوتے، ان میں کچھ نبی بھی ہوتے ہیں. تو اس کتاب میں جو آپ کو پیغمبر کی دعوت سے عنوان ملے گا وہ زیادہ تر رسول کی دعوت کے متعلق ہے. لیکن اگر قرآن مجید کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پیغمبر کی دعوت مختلف ہوتی ہے رسول کی دعوت سے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں اس فرق کو تو آپ سورہ یوسف پڑھ لیں. سورہ یوسف میں جو دعوت بیان ہوئی ہے وہ نبی کی دعوت ہے. سیدنا یوسف اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو جو نبی جس طرح بات کرتا ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے جس طرح رسول بات کرتا ہے. تو اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی جب بھی کوئی موقع ملتا ہے لوگوں کو حق بات کی نصیحت، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام، شرک سے دور رہنا اور دوسری جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور بڑے مؤثر انداز سے متوجہ کرتے ہیں. لیکن جب رسول کسی قوم میں مبعوث ہوتے ہیں تو پھر معاملہ اس سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی وہ یہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں اگر تم نے میری بات نہ مانی یا مجھ کو جھٹلا دیا تو ایک دن تمہیں بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. یعنی چیلنج کے انداز میں ان کو یہ بتاتے ہیں. اور اگر قوم نہ مان رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دے اس قوم کے لیے تو پھر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت کے بعد تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر تم پر عذاب کا کوڑا برس پڑے گا. تو یہ فرق ہے نبی کی دعوت میں اور رسول کی دعوت میں. تو اس کتاب میں یہ اس طرح ڈسٹنکشن آپ کو ملے گی نہیں، لیکن پریزنٹیشن کے حوالے سے یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے. اس کے بعد ضرورت ابراہیم کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بحیثیت انسان تو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ابراہیم کی جو دو شاخیں ہیں بنی اسرائیل بنی اسماعیل، ان کو بھی ذمہ داریاں دی تھیں. تو بنی اسرائیل اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکے تو ان کو تو معزول کر دیا گیا. اب رہتی دنیا تک بنی اسماعیل پہ اب یہ ذمہ داری عائد ہے. تو اس کو ایک ہی اگر آپ بریکٹ میں بیان کرنا چاہیں تو ضرورت ابراہیم کی اس کو دعوت کہہ سکتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جو نبی کی دعوت ہے وہ چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ نبی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر مجموعی طور پر بیان کرنا چاہا تو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وہ شاہد بھی ہوتا ہے، مبشر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بھی ہوتا ہے. وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی غایت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیوں جاری کیا نبیوں اور رسولوں کا. تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. یعنی آتے کیوں ہیں نبی یا رسول؟ تو شروع میں تو انسانیت بس ایک ہی نقطہ نظر کی حامل تھی، لیکن جب پھر ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو بھیجتے ہیں جو ان کو مبشر اور نذیر بن کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ نبی میں اور رسول کی دعوت میں یعنی کہ انداز کلام میں بھی فرق ہوتا ہے، پیغام کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے، اور جو اس سے نتائج نکلتے ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے. تو وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا.
اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ نہ اب اتمام حجت ہو سکتا ہے، نہ جزا و سزا ہی نافذ کی جا سکتی ہے اس دنیا میں. لیکن جو دوسرا پہلو ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے پہلو بیان ہوئے ہیں نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و بشیرا و نذیر، شاہد مبشر و نذیر. تو اس میں جو مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں، تو اس میں وہ نذیر بھی بنتے ہیں، بشیر بھی بنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو عام پیغام ہے اسلام کی صورت میں وہ بھی پہنچاتے ہیں. تو جی میں کچھ سوال بھی ہے غالباً، پہلے کر لیں. ذوالفقار صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ انبیاء یا رسول جو ہے نا، جو عوام الناس میں جب یہ مطلب شروع ہوا پرابلم مسئلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے بھیجے جاتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا جو پہلے سب سے پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کو کن کی طرف بھیجا گیا؟ کیونکہ وہ تو اکیلے تھے اس وقت، تو کہ پبلک بھی نہیں تھی، عوام بھی نہیں تھی، اور بندے بھی نہیں تھے. وہ نبی تھے، ان کو بھیجا اس طرح گیا تھا کہ جو ان کی اپنی اولاد تھی ان کو بھی تو رکھنا تھا نا کسی دین پر. یعنی کہ وہ پیدا ہو رہے تھے بچے، تو ان کو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام تو پہنچانا تھا نا، کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، کن پہ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے. تو وہ نبی تھے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا فلاں قوم کی طرف بھیجے، تو وہ رسول کے لیے عام طور پر یہ اس طرح کا انداز استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اچھا صحیح. یعنی مطلب نبی نہیں، میں سمجھنے کی نبی کوشش یا کر رہا ہوں کہ رسول اس اسی وقت قوم سے اٹھتا ہے نا. جی، نبی یا رسول اس اسی وقت قوم سے ان کی اٹھتا ہے. ان کی جو اولاد تھی تو وہ مطلب 5 7 10 جو بھی ہوں گے، تو انہی کے لیے مطلب اس اور پاپولیشن تو نہیں تھی نا؟ جی جی جی، انہی کے لیے. اچھا صحیح. یعنی کہ ان کو بھی کسی نقطہ نظر پہ قائم رکھنا تھا نا. دین اس کو بے شک نہ کہیں، لیکن کسی نقطہ نظر پہ قائم رکھنا تھا نا. یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ پیدا ہوئے تو وہ جانوروں کی زندگی گزارنا شروع کر دیں. تو ان کو کسی قاعدے قانون کا پابند بنانا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں انسانوں سے، یہ نہیں چاہتے. اور جب حابیل اور قابیل کا واقعہ یعنی کہ ہوا، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کو جو انہوں نے قربانی پیش کی تھی، وہ ان کو معلوم تھا کہ ہم کس ہستی کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو وہ یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم ہی کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بتائی. تو وہ ذوالفقار نبی صاحب، تھے. اس وقت نبی تھے. جی اس وقت مطلب ان کی اولاد میں جو مطلب وٹ ایور 5 10 جتنے لوگ ہوں گے، وہی انسان دنیا میں موجود تھے، یا ان کے علاوہ اور بھی انسان موجود تھے جن کو دعوت دی گئی تھی، یا جن کو مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انسان پیدا کیا گیا تھا؟ جی، انسانوں میں وہی موجود تھے. اچھا دوسری انسان. جی، جس کو اللہ تعالیٰ انسان کہتے ہیں، لیکن انسان کا ایک حیوانی وجود بھی رہا ہے اس سے پہلے، صحیح. سیدنا آدم سے پہلے. تو یہ علیحدہ پھر بحث ہے کہ وہ کون تھے اور ان کی ابتدا کیا ہوئی، وہ پھر علیحدہ بحث بن جائے گی. لیکن اس وہ پھر وقت کبھی. تک جو صحیح. جی، اس وقت جو انسان تھے، یعنی جن کو ہم انسان کہتے ہیں، یعنی سوچنے سمجھنے والا، شعور والا، باشعور انسان کہہ لیں، تو وہ سیدنا آدم ہی کی اولاد تھے. صحیح. اور تو پھر یہ اس نسل آگے کیسے بڑھی سر؟ تو چھوٹا سا اگر آپ لمبا یہ تو ٹاپک تھوڑا پرانا سوال ہے کہ ان کے آپس میں شادیاں ہوئیں یا انہوں نے شادیاں جو اس وقت کے حیوانی وجود سے ان سے کی. تو یہ اس پر مختلف تھیوریز ہیں. تو اس میں پھر حلت و حرمت کا بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ جو بہن بھائیوں سے شادی یہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج جس کو ممنوع قرار دیا، اس وقت تک یہ جائز تھی. تو اس پر بہت سی بحثیں ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہ علیحدہ موضوع ہے.
لیکن عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے درمیان ہی آپس میں شادیاں ہوئیں. یعنی آج کل میں یہ چیز معیوب لگتی ہو، لیکن اس وقت یہ صورتحال نہ ہو. تو اس پر مختلف تھیوریز ہیں، تو یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. تو یہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر اختلاف کو اس دن واضح کر دوں گا. ٹھیک ہے سر، آگے چلیں. تو اب تک ہم نے جو حصہ کور کیا ہے وہ پیغمبر کی دعوت جو ہوتی ہے، اس میں نے کہا کہ ڈسٹنکشن ہوتی ہے تھوڑی سی رسول کی دعوت میں اور نبی کی دعوت میں، اور اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان میں بھی فرق واقع ہوتا ہے. اس کے بعد جو دعوت ہے وہ ذریت ابراہیم کی دعوت ہے. ذریت ابراہیم سینا ابراہیم کی اولاد کو کہتے ہیں، اور اس کی دو معروف شاخیں ہیں. یہ شاخیں بھی یعنی کہ سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتا ہے وہ سیدنا اسحاق جو سیدنا ابراہیم کے بیٹے تھے ان کی اولاد. تو وہ سیدنا ابراہیم کی جو بیٹے اسحاق تھے ان کے بعد انہی کے بیٹے یعقوب نبی ہوئے. اسحاق بھی نبی تھے، یعقوب بھی نبی تھے، اور ان کے بیٹوں میں پھر یوسف بھی نبی تھے. تو پھر سیدنا یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان کی اولاد بہت بڑی پھیلی، اور وہ 12 قبائل تھے، وہ مصر میں جا کے آباد ہو گئے. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیل پچھلی صورتوں میں. تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل سیدنا یعقوب کا لقب، تو ان کو یعقوب کے بیٹوں کے نام سے مخاطب کرتا ہے. بنی اسماعیل کا لفظ اگرچہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، لیکن ہمارے بہت سے متکلمین علماء اس ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہیں. بہرحال قرآن مجید میں اگر بات کی گئی ہے تو وہ ابراہیم کے بیٹے یا پھر قریش کے لفظ سے اس گروہ کو مخاطب کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم سے جو وعدہ کیا تھا، اس کی تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو سورہ بقرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں یہ جو منصب ہے یہ تمہاری ذریت میں ہی یہ محدود رکھوں گا، یعنی باہر نہیں جائے گا. اگر انفرادی کوئی میں شخص کا انتخاب کروں گا تو وہ بھی تمہاری ذریت میں ہوگا، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ ذمہ داری قومی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی تمہاری ہی ذریت میں اس کو محدود رکھوں گا. تو اگر آپ ذریت ابراہیم کی یہ دونوں شاخیں ان کو تاریخی طور پر جانتے ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ ان میں انفرادی نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، اور بحیثیت گروہ یا بحیثیت شاخ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا، جو منصب شہادت علی الناس کا منصب ہے. تو جو بنی اسماعیل، میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں اور انکار کر کے تو اس منصب سے معزول ہو گئے، لیکن اس کے بعد یہ جب منصب بنی اسماعیل کو دیا گیا، یعنی یہ قریش کو دیا گیا یا سیدنا اسماعیل کے بیٹوں کو دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس منصب کی ذمہ داری کا ان کو احساس دلایا ہے. تو ان الفاظ میں ہے، سورہ حج میں ہے، اور بھی موقع پہ ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुम मुस्लिमीन मिन कब्ल व फी हाजा लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास। तो ये जो आखिरी जुमला है कि रसूल तुम पर गवाह बन जाए और तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। तो इसका मतलब है कि बनी इस्माइल को अल्लाह ताला ने जो मनसब दिया वो एक वास्ते का दिया, यानी कि दरमियानी वास्ता, एक मीडियम, कि रसूल तुम पर दीन की शहादत दें, यानी रसूल दूसरे लोगों पर तो देंगे, यानी ये एक उनकी दावत का एक अमूमी पहलू है, ये एक खुसूसी पहलू है जो शहादत है। वो शहादत ये है कि अपनी कौम पर या अपने मुखातबीन पर जो मानने वाले हैं उन पर दीन इस तरह वाज़ेह कर दिया जाए कि वो एक मशहूद हकीकत बन जाए उस वक़्त, यानी उससे फिर इनकार की कोई गुंजाइश न बचे। इंसान अगर इनकार करना चाहे तो बस जिद या हरदर्मी की वजह से करे, लेकिन कोई उसके लिए फिर कोई हुज्जत बाकी न बचे। तो ये रसूल ने जिम्मेदारी अपनी कौम की तरफ अदा कर दी, यानी ये खुसूसी ये जिम्मेदारी है शहीद की। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुमने लोगों पर यही जिम्मेदारी अदा करनी है, शहादत। इसको हमारे यहाँ शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी कहा जाता है। तो ये जो जिम्मेदारी है ये उस वक़्त के जो सहाबा कराम हैं उन्होंने फिर इसको अदा किया। तो सूरह तौबा में हमने जो एक्सटेंशन पढ़ी थी और जिसका पिछली दफ़ा हमने अदा किया था, उसमें ये वही जिम्मेदारी थी जो उन्होंने आगे बढ़कर फिर इत्माम हुज्जत के बाद जो रसूल ने ही कर दी थी उन अक़वाम पर जिनको खतूत लिखे गए थे। तो उनके लिए ये शहादत अलन्नास का वो फ़र्ज़ का वो पहलू अदा किया जिसके बाद इत्माम हुज्जत की सूरत में फिर वो सज़ा नाफिज हो जाती है। लेकिन वो एक खुसूसी जिम्मेदारी थी। अब उनकी जो दूसरी जिम्मेदारी थी वो अमूमी, यानी क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो काम किया, उस दीन को महफूज कर दिया और उसको अपनी आने वाली आगे नस्लों तक, जिनको हम तबे ताबीन या उसके बाद ताबीन या तबे ताबीन कहते हैं, उसको उस दीन को उसी तरह बिला कमोकास मुंतकिल कर दिया। और उसके बाद फिर जो ज़ुर्रियत इब्राहीम आगे बढ़ी तो उन्होंने फिर वो जिम्मेदारी, यानी उसमें वो जंगी पहलू तो ख़त्म हो गया, लेकिन दावत का पहलू, यानी पूरा मन दावत का पहलू, लोगों तक बात पहुंचाने का, वो जारी रखा और जारी रखा हुआ है। उसमें कमी बेशी भी होती रहती है कि उस मनसब को वो पहचानते हैं या नहीं पहचानते। ये तारीखी तौर पर मालूम है कि उनको इस मनसब की जिम्मेदारी का एहसास है, तो बाज़ दफ़ा उससे वो कोताही भी कर जाते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को वो समझते हैं कि हमने ही अदा करनी है। तो क्योंकि ये इब्राहीम की नस्ल की ये शाख अब भी मौजूद है इस दुनिया में, तो वो इस चीज़ की मुकल्लफ है कि इस जिम्मेदारी को जारी और सारी रखें। तो उसके लिए उन्होंने क्या तमाम करना है, पहले तो अपने अकीदा और अमल में उस दीन को नाफिज करना है, यानी वो चलता फिरता नमूना बन जाए अल्लाह के दीन का। बैसियत जमात, हो सकता है कि अफरादी तौर पर उनमें कोई कोताहियाँ भी हो जाए, लेकिन बैसियत जमात उन्होंने अपने आप को इस तरह पेश करना है बाकी इंसानों के लिए। यह है ना कि शहीद शुहदा अलन्नास, यानी लोगों पर उन्होंने फिर ये गवाही देनी है। तो उस गवाही का ज़ाहिर है कि सबसे मौसर तरीका यही हो सकता है कि पहले वो खुद एग्जाम्पल बने, लिविंग एग्जाम्पल, अमल से भी और
اپنے عقیدے کے حوالے سے، یعنی ان کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا عمل بھی اسی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے جو ابراہیم کی ہدایت تھی، جو اسماعیل کی ہدایت تھی، اور جو آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی۔ تو یہ اگر وہ ذمہ داری ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو اگر وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیں، جو ان کی ذمہ داری کا منصب بھی ہے، تو ان کو پھر اس کے لیے جو بھی جدید طریقے استعمال کرنے پڑیں، یعنی کہ لوگوں کو خطوط لکھنے پڑیں، لوگوں کو دعوت کا کوئی مرکز قائم کر کے اس کی طرف بلانا چاہیے، بلانا پڑے، یا دوسرے ممالک میں اگر اس طرح کے اسلامک سینٹرز اگر وہ اجازت دیں کہ قائم کر لو، یا وہاں اگر مسلمان ہیں تو ان کی مدد کر کے اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری اگر ان کو ادا کرنے کے موقع ہیں تو وہ بھی کرنے پڑیں گے، اور یہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں سعودی عرب میں کنسنٹریشن ہے نا بنی اسماعیل کی، تو انہوں نے وہاں ایک جدید کمپلیکس، قرآن کمپلیکس بنایا جہاں دنیا کی ساری زبانوں میں تراجم ہوتے ہیں، اور بڑی ان کی اچھی طباعت ہوتی ہے، اور وہ نسخے فری ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ مسجدیں بناتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، پھر وہاں اگر کوئی امام مقرر کرنا ہو اس کی اعانت کرتے ہیں، پھر وہ اگر اس طرح کا اسلامک سینٹر ہو اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں وہ اپنی اسی ذمہ داری کے احساس کے نتیجے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ کبھی ان میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ ڈر بھی جاتے ہیں، کبھی کسی سیاسی عمل کے نتیجے میں وہ اس سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کا احساس ان کو ہر وقت رہتا ہے۔ تو اس قرآن مجید نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے، تو ایک اور پہلو سے یہ بات واضح کی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، یہ صحابہ کرام کو کہا، یعنی ضرورت ابراہیم کو کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہی بات جو اوپر بیان ہوئی تھی کہ تم کو ایک درمیان کا ایک ہم نے میڈیم بنایا ہے، یعنی رسول تو ایک فرد ہے نا، وہ ایک طرف کھڑا ہے، اور باقی دنیا کی اقوام یا قیامت تک آنے والے انسان ایک طرف کھڑے ہیں، اور تم ایک ڈسٹنگ گروہ ہو درمیان میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا ہے۔ امت وسط کے کیونکہ اس آیت کو سمجھا نہیں گیا تو مختلف اس کے تراجم بھی ہوئے ہیں، لیکن اگر میں نے جو بات بتائی ہے کہ وہ درمیان کا ایک واسطہ ہے، میڈیم ہے رسول کے درمیان، یعنی لنک ہے، ایک بہت امپورٹنٹ لنک رسول کے درمیان اور باقی دنیا کے درمیان یا قیامت تک آنے والے انسانوں کے درمیان، کیونکہ رسول تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک لنک ہے، بہت بڑا لنک ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ آپ نے وہ پہلو جو تھا، پہلا وہ اتمام حجت کا نتیجہ تھا، لیکن اتمام حجت کے بعد اب جو عام دعوت دی جائے گی اس کے حدود و قیود کیا ہیں اور اس کے مخاطبین کون ہیں۔ تو یہ بڑا یعنی کہ خدمت کی ہے غامدی صاحب نے کہ ان کو مختلف ہیڈنگز کے اندر بیان کر دیا ہے۔ پہلے یہ بڑا کنفیوژن کا باعث بنتا تھا کہ فرد کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری ذمہ داری کیا ہے، علماء کو نہیں پتہ چلتا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سٹیٹس جو مسلمان سٹیٹس ہیں نظم اجتماعی، وہ تو اپنی ذمہ داری سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ ہماری کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور باقی جو دو گروہوں کی ذمہ داریاں وہ تو اب رسول تو موجود نہیں لیکن ذریت ابراہیم تو موجود ہے، تو وہ بھی کرتی رہتی ہے، ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے۔ میرا ایک پوائنٹ ہے، اور آپ نے اچھا کیا سوال پوچھ لیا، جو تھوڑا سا ایک قدم پیچھے جاؤں گا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ جب خطوط لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے بعد جو صحابہ کرام جو ان کی زندگی میں تھے،
تو ان کے اوپر اس خطوط سے عمل درآمد کرانا بھی ان کی ذمہ داری تھی، کیونکہ قرآن احکامات یہی تھے کہ آپ چلے بھی جائیں تو آپ کے بعد یہ پورا کیا جائے مشن. تو وہ کیا وہ جب صحابہ ان کی زندگی میں جو تھے، جب وہ نہیں رہے دنیا میں، تو وہ پوائنٹ تھا جس پہ یہ معاملہ پھر رک دیا گیا یا ختم ہو گیا؟ جی جی، اگر آپ دیکھیں وہ صحابی کا نام بھی آخری کا بتایا جاتا ہے تاریخ میں، کہ ان کے بعد مسلمانوں نے ایک قدم بھی آگے نہیں رکھا اوکے، اس زمین سے. تو یہ اس کی کلیئرٹی تھی ان کو اس بات کی کہ یہ جی جی بالکل کلیئرٹی. وہ تو حضور نے یعنی کر دیا نا، علاقہ ہی مخصوص کر دیا کہ یہ ان علاقوں سے یہ باہر نہیں جانا تم نے، یعنی ان لوگوں پر میں نے تمہیں حجت کیا ہے، اس کے بعد تم نے باہر نہیں جانا. میں نے بتایا تھا نا کہ مولانا ماخذ ناصر صاحب نے وہ ساری روایات اپنی کتاب میں جمع کر دی ہیں، وہ ساری حدیث جمع کر دی ہیں، وہ ساری صحابہ کرام کے آثار جمع کر دیے ہیں، ان کی جو آپس کی گفتگو ہوئی صحابہ کرام کی وہ جمع کر دی ہے. انہوں نے جو مکالمے کیے وہاں جا کر ان اقوام پر وہ نقل کر دی ہے، سارے اکٹھے کر دیے ہیں، تو ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اوکے. لیکن آپ یہ بھی تو کہہ رہے تھے ذوالفقار صاحب کہ کچھ تھوڑی سی ٹرانسگریشن ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. وہ تو ہو ہی جاتی ہے، یعنی کہ نہیں وہ صحابہ کرام سے نہیں ہوئی، میں نے کہا تھا وہ بعد میں لوگوں نے کی ہے. اچھا صحابہ کرام تو ختم ہو گئے نا، وہ تو کتنے زیادہ 40 سال باقی رہے نا حضور کے بعد، 40-50 سال اس کے بعد ہوئی ہے ٹرانسلیشن. اس کی ذمہ داری تو صحابہ کرام پہ نہیں ڈالی جا سکتی، یعنی وہ تو بعد کے ادوار میں، بہت بعد کے ادوار میں، ان سے 100-200 سال بعد ہوئی ہے. صحیح. ایک اور ضمنی سوال تو یہیں پر ہی جو آپ نے ذکر کیا نا کہ شہداء کا اسٹیٹس ہے ان کا، تو لوگ اس کو ذرا جو دوسرے ہمارے فزیکل جو لوگ ختم ہو جاتے ہیں اس سے بھی مکس کرتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا کلیئرفائی کر دیجیے گا کہ یہ جو شہداء کا اسٹیٹس جس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی پیغمبر کے بعد سب سے بڑا اسٹیٹس شہداء کا ہے، تو وہ کون سے شہداء، یعنی یہ شہداء جو کہ نہیں وہ کسی مارے جانے والوں کے لیے شہداء نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن مجید میں وہ قاتلو ہوا ہے کہ جو قتل کر دیے جائیں، اس کے لیے یہ شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. شہادت کا جو منصب ہے وہ وٹنس کے طور پر استعمال کی، یعنی شہادت کا لفظ ہی ہے کہ جو وٹنس ہو، شہادت دینے والا. ہم کہتے ہیں نا فلاں گواہی دے رہا ہے عدالت میں، تو اس کو وٹنس کو عربی میں شہید کہتے ہیں، شاہد کہتے ہیں. میں نے وہ آیت پڑھی تھی نا اوپر جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کی گئی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو وہ جو شاہد کی ذمہ داری، جی وہ جو شہید ہم کہتے ہیں جو کہ فزیکلی شہید ہوتے ہیں، ان کو کہاں دیکھا جائے گا؟ وہ ان کا اسٹیٹس کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ تو اپنی جان دے رہے ہیں نا وہ اللہ اگر کے تو لیے. انہوں نے وہ تو انہوں نے اگر اللہ تعالی کی بات کی گواہی دینے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی تو پھر تو ان کا وہی اسٹیٹس ہوگا شاہد والا. یعنی کہ ان کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینے کے لیے عملی طور پر، کہ میں نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا ہے کہ جو کاز میرے ذمہ لگائی گئی تھی اس کو میں نے کما حق کا ادا کر دیا، تو اس لیے اس کو شہادت، یعنی وہ بھی چلتا پھرتا وٹنس ہوتے ہیں، چلتی پھرتی گواہی ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر. اسی لیے کہا گیا نا کہ جو طلب علم میں نکلا، سچے طلب علم میں اگر وہ مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے، یعنی کہ وہ چلتی پھرتی گواہی ہوتا ہے اللہ کے دین کی، کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کا دین برحق ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس لیے اس کو شہید کیا ہے. یہ جنگ میں ویسے جو سب کیٹیگری، جی سب کیٹیگری کہہ سکتے ہیں شہیدوں کی، یعنی جو فزیکلی ہوتے ہیں. نہیں سب کیٹیگری نہیں، وہ کیٹیگری تو وہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کیونکہ اب استعمال ہمارے ہاں جو مارا جائے اس کے لیے بھی عام ہو گیا ہے. یہ ہندوؤں کے بھی شہید ہوتے ہیں، آپ کو اگر معلوم نہیں، سکھوں کے بھی شہید ہوتے ہیں. یہ جو جنگ میں مارے جاتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شہید ہو گئے تھے. سکھوں سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں یہ شہید ہے ہمارا، یعنی وہ بھگت سنگھ کو بھی شہید کہیں گے.
کہ یہ ہمارے جی جی شہید جی، ہیں. نہیں بات سمجھ میں تو آ گئی جو آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے. جی جی، لیکن شہادت کا جو لفظ ہے وہ وٹنس، یعنی کہ آپ اس حد تک چلے گئے ہیں حق کی گواہی دینے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، تو وہ تو بڑا اعلیٰ درجہ ہے پھر. لیکن اس سے نیچے کے درجے بھی ہو سکتے ہیں. آپ چلتا پھرتا نمونہ بن گئے اللہ تعالیٰ کے دین کا، تو وہ بھی وٹنس ہی ہے. پھر آپ لوگوں پر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگوں اللہ کی یہ بات ہے اور میں تم تک یہ بات پہنچاتا ہوں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہے ہیں نا. یعنی ان کے ریاض کارناموں بھائی، کی وجہ جو ان کے درجات ہوں گے ان کے کارناموں کی وجہ سے ہوں گے. لیکن سب کے لیے شہد کا لفظ یا شہید کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اچھا ذوالفقار بھائی، جو جن لوگوں کے مطلب انتقال ہو جاتا ہے جنگ لڑتے ہوئے، تو ان کو ہم شہید کہتے ہیں، تو ہم صحیح کہتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو ان کی کاز ٹھیک تھی تو پھر تو شہید ہے. وہ ٹھیک، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کاز ہے. انہوں نے ہاں جنگ جو لڑی مال جی غنیمت کے لیے لڑی، کشور کشائی کے لیے لڑی، یا اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے لڑی، یا لوگوں کا ملکوں کا جی جی، ہاں رقبہ ہتھیانے کے لیے لڑی، تو مارے جائیں. تو اب آپ دیکھیں نا، یہ طالبان کے خلاف جو اقدام کیا گیا تھا، سوری، ہوں، جو پاکستانی طالبان ہیں، ٹی پی ایل، ہوں، ٹی ٹی ایل پی پی، ٹی ٹی پی، تحریک ہوں طالبان، جی. ٹھیک، آپ دیکھیں وہ دونوں گروہ اپنے آپ کو شہید کہتے تھے. ہوں پاک آرمی کے جو جوان جو مارے جاتے تھے وہ بھی شہید کہتے تھے، اور اس طرف لمبی لمبی داڑیوں والے جو کہتے تھے کہ ہم بڑی شرعی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے بال بھی اسی طرح کاٹتے تھے، ان کی تمیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاٹتے تھے اور داڑھی ایسے رکھتے تھے، تو وہ بھی اپنے آپ کو شہید کہتے ہیں. اگر آپ ان کی سائڈ سے دیکھیں، وہ تو کہیں گے کہ ہم ایک جابر حکومت کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. تو اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے شہادت کی، لیکن اللہ کے ہاں جو مقبول ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے جو اپنی جان قربان کرتا ہے، اس کو شہید اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شہید قرار پائے گا. انسان ایون جو دو کہ مرضی وہ کرے. کوئی ایون دو وہ کوئی شہادت نہیں دے رہے کسی چیز کے، بس وہ حق کے لیے کھڑے لڑ رہے، تو اس لیے اپنی تئیں حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کی اپنی نظر میں ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن ہوں، اگر آپ کسی نظم اجتماعی کو چیلنج کریں تو اللہ کے رسول نے پتا کیا غضبناک باتیں کہی ہیں، کہ وہ جہالت کی موت مرا، اور اس سے بھی بڑے سخت الفاظ ہیں کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. یہ مطلب خوارج کی اگر تاریخ دیکھیں تو ان کا نقطہ نظر تو بڑا خالص تھا کہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم تو صرف اللہ کی بات مانتے ہیں. ہم انسانوں کی بات مان ہی نہیں سکتے، ہم تو اللہ کی بات مانیں گے. تو ان کے متعلق کس طرح کی یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی تھی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کس کو شہید قرار دے رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں کیا پیمانہ ہے شہادت کا. میں نے تو عرض کیا کہ ہندوؤں کے بھی شہید ہوتے ہیں، یہ ان کی جو جنگ میں مارے گئے ہیں وہ ان کو بھی شہید کہتے ہیں ہمارے خلاف. تو بھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بھابھی، کہ نیت دونوں طرف صاف ہوتی ہے. جو اس کا فیصلہ اللہ کر دیں گے، پھر یہ تو جی پھر جی، فیصلہ جیسے وہ جانتے ہیں. صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی، جو لڑائیاں ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے کہ کس کی نیت جی ٹھیک تھی. صحیح، وہ کٹہرے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا یہ رسول اللہ صحیح. علیہ وسلم کے ساتھ جو جن لوگوں نے جنگیں لڑی، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق کہا تھا نا کہ یہ جہنم میں گیا. اچھا، یعنی آپ کے لشکر میں کسی نے اگر اس طرح کا اقدام کر دیا تو آپ نے کہا کہ اس کی موت کوئی شہادت کی موت نہیں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ تو اس میں خیر. بہت سی شکریہ. آپ کو حدیث مل جائیں گی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے فلاں فلاں مقصد کے لیے جنگ لڑی تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ. شکریہ. تو اگر یہ دو گروہوں کی دعوت
واضح ہو گئی ہے، تو اب ہم تیسرے گروہ کی طرف جاتے ہیں کہ جو علماء کا گروہ ہے، اہل علم کا گروہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کو علماء نہیں کہا، کیونکہ ہماری یہ لینگویج میں علماء ہی ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل تفقہ کہا ہے، کہ جو دین میں تفقہ پیدا کرتے ہیں، بصیرت پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عام الفاظ میں ہم ان کو عالم ہی کہتے ہیں، تو تفہیم کے لیے آپ اس کو اس عنوان سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا جو لفظ ہے استعمال ہے وہ بھی پیش نظر رہے۔ تو یہ روایت یہ جو آیت ہے، یہ اس کا مطالعہ ہم نے سورہ توبہ کے درمیان بھی کر لیا تھا، اور پچھلی دفعہ بھی غالباً اس کا ذکر ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، انکریج کیا، ظاہر ہے کہ پن پوائنٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں فلاں نے نکلنا اس کام کے لیے، تو لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر گروہ میں کچھ لوگ نکلیں، مسلمانوں کے ہر گروہ میں کچھ لوگ نکلیں۔ تو سورہ توبہ میں اس کا جو محل تھا وہ یہ تھا کہ جو ارد گرد کے قبائل تھے ان میں دین کی اتنی خاص بصیرت نہیں تھی، اور جو شیطانی قوتیں ہیں ان کا ان لوگوں کو پیچھے لگانا بڑا آسان تھا، ان کو منافق بنانا بڑا آسان تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں انکریج کیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے اور وہ مدینہ تشریف لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے، صحابہ کرام کی صحبت میں زندگی گزارتے کچھ عرصے کے لیے، اور جب ان میں وہ تفقہ پیدا ہو جاتا، وہ دین کی بصیرت پیدا ہو جاتی کہ جو سچی بصیرت ہے، پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے اور ان کو خبردار کرتے۔ لیکن اس کا ظاہر ہے کہ جو دائرہ کار ہے وہ تو قیامت تک موجود رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انکریج کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور دین میں بصیرت کے لیے اپنے آپ کو مختص کرتے ہوئے ساری زندگی اپنی اس چیز کے لیے وقف کرنی چاہیے۔ یعنی ظاہر ہے کہ پھر جب اس چیز کے لیے جو اٹھے گا وہ اپنے سارے جو حالات ہیں ان کے جائزے کے بعد ہی پھر نکلے گا، یعنی پہلے تو اس کا اپنی انٹینشن ہو، اس کا اپنا ذوق ہو، میلان ہو دین کو سیکھنے کے لیے، پھر ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ میں جو روزی روٹی کی ذمہ داریاں ان سے اپنے آپ کو فارغ رکھ کر یہ کام کر سکوں۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کی فیملی بھی بعض دفعہ سپورٹ کرتی ہے، آپ کے بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ دین کی تعلیم لیں اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، یا خاندان اتنا امیر ہوتا ہے کہ اس کو پھر جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر آج کل تو ایسے ادارے بن گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ اسکالرشپ دیں گے، آپ دین حاصل کریں، یا پھر بعض دفعہ حکومتیں بھی اس طرح کی اسکیمز لاتی ہیں یا لانی چاہیے، تو اس طرح کے ادارے بنائیں جہاں وہ لوگ آ سکیں اور دین میں بصیرت پیدا کر سکیں، اور جب وہ واپس لوٹیں تو پھر اپنی قوم کو وہ ذمہ داری ادا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پر اس بصیرت کے بعد عائد کی ہے، یعنی پہلے بصیرت پیدا کرنا ہے، اس کے بعد پھر اپنی قوم کو خبردار کرنا ہے، کیونکہ اس میں ضروری نہیں کہ جب آپ اپنی قوم کی طرف لوٹیں گے تو آپ سے وہ سیدھے سیدھے سوال پوچھیں، پھر تو آپ کو قرآن مجید کا جو قانون طلاق ہے وہ بیان کرنا پڑے گا، قانون وراثت بیان کرنا پڑے گا، پھر آپ کو جو جدید سوالات ہیں اس دور میں اٹھتے ہیں، الحاد کے سوالات ہیں، پھر اور جو سوالات ہیں جن کو ہم اجتہادی نوعیت کے سوالات کہتے ہیں وہ سارے اٹھیں گے، تو وہ اسی وقت تک اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ جب وہ اتنی بصیرت پیدا کر لیں
کہ ان سوالات کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں. اس کے بغیر اگر وہ اپنی قوم کو یعنی اجتماعی سطح پر یہ دعوت ہو رہی ہے آپ نے اجتماعی سطح پہ دینی ہے، یعنی قومی سطح پر دینی ہے. وہ آپ کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، قوم آپ کا صوبہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پورا ملک بھی ہو سکتا ہے. ظاہر وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کو لوگ کتنی حیثیت دیتے ہیں. یعنی یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس درجے کا عالم مانتے ہیں، کس درجے کا مجتہد مانتے ہیں، کس درجے کا اہل بصیرت مانتے ہیں. اسی حوالے سے پھر آپ اپنی صلاحیت بھی بڑھاتے جائیں گے، اور اسی حوالے سے پھر آپ سے سوالات بھی اسی طرح کے پوچھے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی اس آیت میں کہ یتفقہوا فی الدین، پہلے انہوں نے دین میں بصیرت پیدا کرنی ہے، اس کے بعد پھر جانا ہے. یعنی سیدنا مسیح کے الفاظ میں اگر ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. تو ہمارے جو عامت الناس یہ کرتے ہیں، یہ ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی بصیرت پیدا نہیں کرتے، لیکن اپنی قوم کو انذار کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. یعنی تھوڑا سا کسی کو دین کی ہوا لگی اور وہ اپنے اپے سے باہر ہو گیا، اور پھر اس نے شروع کر دیا لوگوں پر فتوے بھی نافذ کرنے شروع کر دیے، اور جس محفل میں بیٹھے گا بس وہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ اچھا دین جانتا ہی کوئی نہیں ہے. لوگوں کو وہ غیر مسلم سمجھے گا اور اپنے آپ کو صرف وہ پکا مسلمان سمجھے گا. آپ نے اس کے بہت سے دیکھے ہوں گے شواہد کہ محفل میں کچھ صاحب بیٹھے ہیں تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آج جو دین ہے لوگوں کے بس انڈیل کے جانا ہے ذہن میں، اور اس کے لیے جو ان کو ادھر ادھر سے سچی جھوٹی باتیں بتانی پڑیں، روایتیں لانی پڑیں، وہ کر گزرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھہرو ذرا، پہلے دین میں بصیرت پیدا کر لو، تاکہ دین میں بصیرت پیدا کریں. تو یہ بہت اہم شرط ہے. اگر آپ نے اجتماعی طور پر یا قومی طور پر، قوم سے مراد کہ آپ کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی قوم اپنی قوم بھی ہو سکتی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نے اگر بڑے پیمانے پر، اس کو یوں سمجھ لیں سادہ الفاظ میں، اگر آپ نے بڑے پیمانے پر دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ کے لیے شرط ہے کہ آپ بصیرت پیدا کریں. جی پہلے سوالات کر لیں کچھ ہیں تو. جی السلام، میرا سوال یہ تھا کہ سوری آپ پہلے کر لیں. نہیں آپ بول رہے سوری، میرا سوال یہ تھا کہ اس سارے پروسیس میں کہاں پابندی لگا رہا ہے ہمارا دین کہ وہ اس لیول پہ آ جائیں تو وہ اپنا ذرائع آمدنی اسی میں ڈھونڈیں، یا اپنی علم اور اس کی وجہ سے اگر لوگ ان کو فار ایگزامپل ان کو وہ بنا دیں، ایڈوائزر بنا دیں، شریعت ایڈوائزر بنا دیں، ادارے ان کو ہائر کر لیں، تو مطلب اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو مینس کہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ فی سبیل اللہ کیوں کریں گا؟ بعض دفعہ انسان میں اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آمدنی جو ہے وہ میں دوسرے ذرائع سے حاصل کر لوں گا، لیکن یہ کام جو ہے یہ چیلنج بن گیا ہے موجودہ زمانے میں، تو میں کیوں نہ آگے بڑھ کر، مجھ میں یہ داعیہ بھی ہے، میرا انٹرسٹ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح صلاحیت بھی دی ہیں، تو بجائے کہ میں یہ کمپیوٹر کے پر بیٹھ کر یہ اسپریڈ شیٹ بناؤں، کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کروں اور لوگوں تک اس کی بصیرت بناؤں. تو اس میں نے بتایا نا کہ بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. بعض لوگوں کی زمین جائیداد ہوتی ہے، اس سے ان کا گزر اوقات اچھا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا. پراپرٹی ہے، دکانیں ہیں ان کی آبائی، تو وہ کہتے ہیں میرے لیے کافی ہے ان کا کرایہ، تو وہ اس سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. اس طرح میں نے بتایا کہ آپ کے بہن بھائی اگر صاحب استعداد ہوں تو وہ آپ کو کہتے، بہت سے میں نے دیکھے اس طرح کے خاندان جو کہتے ہیں کہ اپنے ایک بھائی کو مختص کر دیتے ہیں کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یا ماں باپ اگر امیر ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ کریں، آپ کو کوئی روٹی روزی کی فکر نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. میرا کوشچن یہ کہ کوئی شخص اگر دین کی تعلیم حاصل کرے اس نیت سے کہ میں جب عالم بن جاؤں گا تو میں اس
کیپیبلٹی کے بیسس پہ I will charge fees and I will give مشورے to the people اور شریعت، تو is that جائز؟ اس میں یعنی کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اگر یہ کام صرف مالی فائدے کے لیے کیا ہے تو وہ مالی فائدہ تو اس کو مل جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی سے، یعنی یہ کام آپ نے کرنا ہے چاہے لوگ معاوضہ دینے کے قابل ہوں یا نہ ہوں، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے دے دیں، اپنی خوشی سے دے دیں کہ اس شخص نے اپنی ساری قربانیاں دے کر صرف اس چیز میں بصیرت حاصل کی ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مطلب اس میں تو کوئی بات نہیں، تقی عثمانی کی طرف فیس نہیں رکھ سکتے آپ؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے رکھی ہے، I don't know، میں کمنٹ نہیں کوشش کر کر کے سکتا۔ دیکھ لیں، مطلب بہت سارے عالم میں وہ دے چارج لائک پر آور فیس تو give فتواز۔ نہیں، وہ تو ان کی جو ایکسپرٹ، وہ دین کی فیس نہیں چارج کرتے، دعوت دین کی نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کو بلائیں گے کہ آپ، ہاں صحیح ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میری یہ یعنی کہ ایکسپرٹیز ہے، اوکے میں آپ کو یہ ریسرچ پیپر لکھ کے دے دیتا ہوں، تو اس کے لیے اگر وہ چارج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وہ کنسلٹنسی کی کرتے ہیں، جو یہ غیر سودی جو نظام ہے جی اس کے بورڈز کے، کچھ اداروں کے بورڈ پر ہیں تو اس کا کرتے ہوں گے، لیکن یہ دعوت کا کام تو ڈیفرنٹ ہے نا۔ اوکے میں سمجھ گیا، میں اس سے مکس کر گیا تھا اس سے، سوری۔ نہیں، وہ تو آپ کا یعنی کہ ایک اپنے ٹیکنیکل کام کرنا ہے، وہ ٹیکنیکل کام کا چارج کرتے ہیں، یہ دعوت کا تو نہیں کرتے۔ لیکن اس میں اگر نیت پھر یہ نہیں رہی کہ میں اگر کسی چیز کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، اس سے سوسائٹی اس کا بھلا ہو رہا ہے یا میرا بھلا ہو رہا ہے؟ نیتوں پر نہیں جانا چاہیے، وہ اچھا، یعنی ان کا وقت بھی ہوتا ہے نا، یعنی اس طرح کی شخصیات کا وقت بھی ہوتا ہے نا، تو وقت کا اپنا چارج کرتے ہیں۔ میں نے تو عرض کیا کہ آپ نے اپنے حالات دیکھنے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی ذرائع انکم اس طرح کے دوسرے نہ ہوں، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے وقت کا ایک ٹیکنیکل سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے لیتا ہوں، تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ٹوٹل دعوت دین تو نہیں نا۔ دعوت دین تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے، یعنی آپ سے سوال کسی نے پوچھا تو آپ نے اس کا بلا کم و کاست جواب دینا ہے۔ تو یہ میں اس طرح کے کا عالم اس طرح تو نہیں کرتا کہ آپ اس سے سوال پوچھے، وہ کہیں کہ پہلے یہاں $10 رکھو پھر میں جواب دیتا اس کا۔ تو یہ ایک مختلف شکل ہے، وہ اپنے وقت کی کوئی ٹیکنیکل پرابلم سالو کرنے کے لیے اپنے وقت کا وہ چارج کرتے ہیں۔ اس طرح یہ جو لوگ قرآن مجید کی تجوید کی کلاسز لیتے ہیں، وہ اپنے وقت کا چارج کرتے ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے اگر ان کا کوئی ذرائع انکم نہیں ہے، یعنی اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ فی سبیل اللہ کریں، لیکن ان کا کوئی ذریعہ انکم نہیں ہے، کہ جو بہت سے لوگوں کا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایک بڑا انیشل لیول کا ورک ہے، لوگوں کو، بچوں کو قرآن مجید کی تجوید کی تعلیم دینا، تو ان کی ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہے بیچاروں کی، وہ غریب گھرانوں کے ہوتے ہیں، تو اگر وہ اپنے وقت کا اس طرح آن لائن لے لیں تو اس میں تو کوئی بات نہیں۔ اوکے، کلیئر ہو گیا، تھینک یو۔ جی السلام علیکم ذوالفقار صاحب، وہ اصل میں آپ تھوڑا آگے نکل گیا، میں نے سوال ہینڈ ریز کیا تھا لیکن شاید وہ آپ کو نظر نہیں آ سکا، تو میں اسی چیز کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا، شہادت والے موضوع پہ نا۔ آپ نے کہا تھا وہ جو دین سے متعلقہ ہوگی، اس میں میں یہ سمجھ جا رہا تھا کہ جو لوگ اس سے متعلقہ ہوگی دین سے متعلقہ، کہ جو دین کے احکامات سے متعلقہ بندہ، نہیں میں نے کہا تھا کہ حق کی شہادت انہوں نے دینی ہے، جو حق بات ہے، وہ دین تو سارا کا سارا حق ہے، لیکن جو بھی حق کوئی بات ہے، جو ہمارے گلی محلے میں فرض کریں کہ ایک بندہ سچ پہ کھڑا ہے، ایک بندہ اس کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوئے، مطلب محلے میں دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک حق پہ کھڑا ہے، آپ کو اس کی شہادت، مطلب اس میں جو واقعہ ہوا آپ شہادت دے سکتے ہیں، گواہی کہتے ہیں پاکستان میں بھی، وٹنس کے طور پر، تو اگر آپ اس میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں لڑائی میں آپ مارے جاتے ہیں تو وہ بھی شہادت ہوگی پھر؟ جی وہ اول درجے کی شہادت ہے، کیونکہ آپ نے جان کی پرواہ کرتے ہوئے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اس کو انصاف دلانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ تو شہید ہوگا، یقین شہید ہوگا۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی کسی حق بات کا ساتھ دینے کے لیے، مطلب کوئی بھی جو حق بات ہوگی آپ اس کے لیے سٹینڈ کریں گے اور گواہی دیں گے تو وہ شہادت میں جائے گا۔ جی شہادت میں جائے گا۔
تھینک یو. تو یہ اہل بصیرت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ اس کی شرط بھی بیان کر دی ہے اور ان کا دائرہ کار بھی بیان کر دیا ہے. تو اس میں کہا کہ آپ نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے، دروغ نہیں پڑھنا. تو اس میں یہ بھی ساری چیزیں واضح کر دیں کہ لوگوں کو لاٹھی لے کر یہ نہیں کرنا کہ اگر نہ کرو گے یہ کام تو تمہاری کمر پر لاٹھی میں برسا دوں گا. تو انہوں نے بس اپنی قوم کو انذار کرنا ہے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کو وہ انذار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر اگر وہ نہ عمل کر رہے ہیں تو ان کو خبردار کریں ان نتائج سے. تو یہ ان کی ذمہ داری بیان ہوئی ہے. تو یہ بڑی یعنی کہ اہم بات ہے کہ بہت سے لوگ اٹھتے ہیں عامت الناس میں اور وہ یہ ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں ان کے مختلف خصائص بیان ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے یہ ذمہ داری لے لی ہے تو اس کو پھر یہ نہیں کہ کمپرومائز کرے اپنی ذمہ داریوں سے، لوگوں کو غلط فتوے دے، لوگوں کی خواہشوں کے مطابق فتوے دے یا اور اس طرح کی چیزیں کرے. تو ان کو اس چیز سے روک دیا. تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈنس بھی مقرر کر دی کہ آپ نے پھر کرنا کیا ہے یہ کام. اس کے بعد جو اگلی ذمہ داری ہے، اس جگہ پہ ایک چیز یہ بھی ایکسپلین کر دیں آپ کہ یعنی جیسے ہم دائرہ کار، یعنی آپ نے اپنی قوم کے لیے کہا، لیکن جیسے آج کل کا زمانہ ہے، اب تو جو صورت حال ہے وہ آپ صرف اپنے قوم تک تو محدود نہیں رہتے، آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ جی وہ دائرہ کار بڑھتا رہے گا نا. آپ جس لیول کی آپ کو اکنالجمنٹ ملتی ہے اس طرح آپ کا دائرہ کار بھی بڑھتا رہے گا. یعنی کہ جو لوگ جس لیول کے ہیں یہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے خود ہی کام. یعنی کہ جتنی آپ نے بصیرت حاصل کی ہے اتنا دائرہ آپ کا بڑھتا جائے گا. یعنی کہ اگر ایک گلی محلے کے لیول کا عالم ہے تو اس کا دائرہ کار وہی ہوگا. اس سے بڑھ کر اگر وہ مشہور ہو جاتا ہے شہر میں تو اس کا دائرہ وہ بن جائے گا. اس کے بعد پھر وہ ملک میں مشہور ہو جاتا ہے، اس کا دائرہ یہ بن جائے گا. اگر وہ پھر جس کو کہتے ہیں نا ورلڈ رینون، ہم کہتے ہیں مختلف اسکالرس کے متعلق کہ ان کو اب ایک عالمی شہرت مل گئی ہے تو ان کا دائرہ کار پھر وہ بن جائے گا. اپنے دائرہ کے تکمیلی طور پہ وہ کام خود بخود ہوگا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے بصیرت حاصل کریں اور پھر اپنا آپ نے کام مارکیٹنگ نہیں کرنی، آپ نے کوئی مارکیٹنگ نہیں کرنی کہ اب میں تاکہ میں مشہور ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو یہ کروں. وہ خود اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں اور انسان بھی اکنالج کر لیتے ہیں کہ اب یہ شخص اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کی بات عالمی سطح پہ سنی جاتی ہے، لوگ عالمی سطح پر اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. اب آپ ایک محلے کی مسجد کو اگر آپ بٹھا دیں کہ اگر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے خطاب کریں تو بات ہی نہیں سنیں گے اس کی. تو یہ لوگ اکنالج پہلے کرتے ہیں کہ یہ ہاں اس سطح کا ہے حال شخص کی، اس کی بات اس طرح کے ادارے کار میں جانی چاہیے. اب دیکھیں نا، جو ہی کوئی شخص اتنا وہ پھر ہو جاتا ہے، اہل بصیرت بن جاتا ہے، اس میں پھر وہ میڈیا بھی لینے کے لیے وہ آگے پھر ظاہر اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہوتا ہے وہ جو غلط ہے کہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، لیکن وہ مشہور ہوتا ہے لوگ پھر اس کو لیتے ہیں نا کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے، اپنے چینل سے یہ بات پیغام پہنچائے. تو یہ خود بخود ہو جاتا ہے، اس میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کا دائرہ کار خود بخود مقرر ہوتا جاتا ہے. جی شکریہ. یہ ذوالفقار صاحب، یہ آپ نے اس کو کہا کہ ایک تو وہ مطلب علم ہو اور دوسرا وہ فیمس ہو جائے، مشہور ہو جائے.
تو اس کی تو کچھ ایگزامپل کوئی اچھی تو نہیں ہے یہ، مطلب مشہور ہونے کے حوالے سے؟ تو یہ تو وہ عام اینکر کو بھی اٹھا کے مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ بھی عالم دین بن گیا، رمضان ٹرافی شروع ہو جاتی ہے، وہ اچھے اچھے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے تو اس کو اشارہ کر دیا، وہ تو ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ لیکن وہ مشہور ہو جاتے ہیں نا، میں نے دین کے طور پر جانے بھی جاتے ہیں. میں نے مشہور نہیں کہا، میں نے کہا کہ اکنالج لوگ کرنا اس کو شروع کر دیں. مشہور ہونا ایک دوسرا مشہور کا ورڈ یوز کیا تھا نا آپ نے، تو میں اس سے میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو جو آج کل جس کی ٹی وی پہ اپروچ ہے تو وہ بہت جلدی فیمس ہو جائے گا نا. اب جیسے یہ کچھ مطلب مولانا حضرات جو ہیں وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ظاہر وہ ڈیفینیٹلی زیادہ فیمس ہے. تو ان کے مقابلے میں جو کچھ عالم دین موجود ہیں ان کو لوگ نہیں جانتے، جو ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کو جانتے ہیں. تو یہ ڈسٹنگوش نہیں ہوگی تھوڑی سی؟ نہیں، یہ جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ اپنی قوم کو انہوں نے کیا کرنا ہے، انذار کرنا ہے. وہ انذار کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی وہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پر عالم کا لیبل لگ جائے، وہ تو پھر ایک دوسری صورت بن جاتی ہے نا. دل کا حال تو ہمیں نہیں پتا ان کا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ پہلے ایک وہ کرکٹر تھے، فوت ہو میں نام نہیں آتا، اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں مطلب جو آل آف سڈن وہ عالم بن جاتے ہیں اور پھر وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں. ان کو جن کا آپ نے ذکر کیا مرحوم کو، ان کو تو کبھی کسی نے عالم نہیں مانا، یا ان کو عالم نہ، انہوں نے خود اپنے آپ کو عالم کے طور پر پیش کیا ہے. وہ تو اپنے آپ کو مبلغ کے طور پر پیش کرتے تھے. ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، مطلب لوگ جو فیمس، مطلب اس طرح لوگ تو زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں نا، تو یہ فیمس والا چکر اس میں نہیں ہوگا پھر نا؟ نہیں، فیمس تو کرکٹر بھی ہو جاتے ہیں، فیمس تو سنگر بھی ہو جاتے ہیں. فیمس ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. میں نے کہا کہ وہ لوگوں کے لیے لوگ اس کو ایک عالم کے طور پر اکنالج کریں، ناٹ این انٹرٹینر. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو انٹرٹینر ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہب کی بھی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کو ایز انٹرٹینر لیتے ہیں، عالم نہیں لیتے. یا کچھ اس کو اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا، اب وہ مطلب تھوڑا پرومیننٹ کرنا پڑ جائے گا. جیسے اللہ جنرل سے پہلے خادم رضوی صاحب تھے بریلیوں کے، تو وہ ایک مسجد سے اٹھ کے وہ مطلب اس لیول کے عالم نہیں تھے، لیکن وہ پورے پاکستان کے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے اور پورے ان کے فالوور تھے. تو وہ آپ کہاں اس کو ڈسٹنگش کہاں کریں گے؟ نہیں، وہ ان کی جو وجہ شہرت تھی وہ کسی اور حوالے سے تھی. وہ ان کا اگر بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، لیکن ان کی وجہ شہرت تھی کہ ہم تحفظ رسول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ کوئی بھی ایکس وائی زی کھڑے ہو سکتا ہے، تو اس کو تو وہ سر میں آپ کے لیول پہ یا جو ہمارے کلاس میں اٹینڈیز ہیں ان کو تو جو ڈسٹنگش ہے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ ایک عام آدمی، ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کی آپ یہ کہہ لیں گے 90% پاپولیشن جو ہے وہ تو ان کو عالم دین ہی گردانتے ہیں. ان کی جماعت جو ہے ان کو مطلب ان کے جو انہوں نے کہہ تو دیا اس وہ کے لیے ہم دوسرا آخر طریقہ کار ہے. اس کے لیے دوسرا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کا لیول جو ہے وہ بلند کریں. اسی کی تو ہم جدوجہد کر رہے ہیں. یعنی ہمارا اگر کوئی رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو سچی دین کی بصیرت فراہم کر دی جائے، فیصلے وہ خود کر لیں. تو یہ تو ہماری کور رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے لیے صرف ہم قرآن مجید کو ہی یوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے تو پھر سب طبقوں کو آگے بڑھنا چاہیے نا، جو اس چیز کی ریلائزیشن کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہی کو وہ مقام دینا چاہیے کہ لوگ اس کو میزان مان کر اپنے فیصلے خود کر لیں، کسی کی بات کو تول کر اس کی میزان میں دیکھ لیں، چاہے وہ جو بھی عالم ہو. وہ ایک یعنی کہ بیماری ہے، اس بیماری کا پھر علاج کوئی دوسرا ہے. صحیح. ویسے اس میں سر ایک ایگزامپل اور بھی تھی، یہ جو اب مثلا میں مجھے کو پراپر نام نہیں آتے تو میں نام گڑبڑ بھی کر سکتا ہوں کسی کا، تو میں اس کو ویسے ڈسٹنگ کر رہی ہوں. ٹی وی پہ آتے ہیں، سبز پگڑی باندھی ہوتی ہے اور لال سی داڑھی ہوتی ہے، تاری یا قادری نام سے کچھ آتے ہیں. اب میرا کوشچن تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ان کے فالوورز ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں ہزاروں تعداد میں، وہ اندھا دھند ان پہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، سب کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک سائڈ پہ جیسے آپ قرآن کلاس لے رہے ہیں، ہم صاحب کے فالوورز ہیں، ان میں جو بہت واضح نظر آتا ہے فرق نا.
ہم کسی کے فالوور نہیں ہیں، ہم صرف محمد رسول اللہ کے فالوور ہیں، کسی کے فالوور نہیں جی، نہیں۔ میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، مطلب جو ان کے مطلب ان کو جو سنتے ہیں، چلیے آپ جیسے کہہ لیں، جی کیونکہ تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بات کہ مطلب وہ اتنے ان کو کیوں مطلب لوگ مطلب ایک قسم کی پوجا کے قریب پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، نبیوں کو دیکھ لیں۔ سیدنا نوح نے کتنے سال، اس بندے نے 950 سال تبلیغ کی، اور بس ایک کشتی کے لوگ ہی ان کی دعوت پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھی بنے تھے۔ سیدنا لوط، ان کی بس 2 بیٹیاں ہی ان کے ساتھ گئی تھی، اور کوئی نہیں گیا تھا۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کتنا کوئی پاپولر ہے، یعنی پاپولر ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور سچا عالم ہونا ایک اور چیز ہے۔ تو لوگ جس کو جو مرضی کہتے رہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو عالم ہے، یعنی کہ یہ اگر انسان آیت پڑھ کے سورہ توبہ کی عالم بنے گا تو اس کا رویہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو اس چیز تک محدود رکھے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنا رہبر نہیں بناتے، تو ضرورت ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے پیش کر دیا تھا حسینہ کو، اور بہت سارے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ تو اگر آپ کا جواب صحیح ہے کہ آپ جو حوالہ دے رہے ہیں کہ چاہے پہلے کا دور تھا یا آج کا دور تھا، چیزیں تو اپنی ڈفرینٹ انداز سے ہوتی رہیں گی، اس کو آپ نہیں روک سکتے، لیکن جو دین کی صحیح علم اور تعلیم میں دینے کے لیے بہت سارے بے شمار لوگ ہیں، جو خاموش سپاہی ہیں، جنہوں نے بڑا کام کیا ہے اور جن کو کوئی نہیں جانتا، اور لیکن ان تعلیمات سے باقی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، علماء نے، اور ایک طرح سے ایک چین بنی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے اور صحیح دین پہنچتا ہے لوگوں تک۔ تو میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض دفعہ نہیں بھی دیتا کسی کو شہرت، ہم اس کو بڑی ویزیبل آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ مشہور ہو گیا تو مشہور ہو گیا۔ بے شمار خاموش سپاہی ہیں دین کی دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور دنیا اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے، لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا۔ جی، تو دنیا کی جو کامیابی کوئی یعنی جی یہ جی جی معیار نہیں ہاں، ہے، معیار نہیں ہے۔ کامیابی بھی نہ اس کو کہنا چاہیے، دنیا کی پاپولیرٹی، جی یہ جی کوئی معیار نہیں ہے، ہاں، معیار نہیں ہے، ہاں۔ اللہ کے ہاں اور معیارات ہیں۔ تو جو وہ معیارات کو سامنے رکھے گا، اس کو اس چیز کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے کتنے فالوورز بنے ہیں، میری کتنی جماعت بڑھ گئی ہے، میری کی بات سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے معیار کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معیار ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ جو قرآن مجید کو سمجھ کر یہ پھر ان مناصب پر پہنچے گا تو وہ اصل معیار ہے۔ اس کے ٹھیک ہے۔ علاوہ ادھر ادھر سے باتیں جمع کر کے وہ تو پاپولر ہونا ہے، وہ تو ٹرمپ بھی پاپولر ہوئے، وہ بھی الیکشن جیت جاتا ہے، چلیے جی، وہ آگے کوئی بڑھیں معیار نہیں۔ انشاءاللہ۔ تو یہ نظم اجتماعی کی دعوت، اب اس کو میں نے کہا کہ ریاست کی دعوت کہہ لیں، کیونکہ یہ نظم اجتماعی کی حیت جو ہے ہر زمانے میں تبدیل ہو سکتی ہے، اس کا نام تبدیل ہو سکتا ہے، اس کو نام جو مرضی بھی دیکھ لیں، لیکن نظم اجتماعی کیونکہ ایک عالمگیر لفظ ہے تو یہ ہر وقت ہر زمانے میں اپلیکیبل رہتا ہے، تو اس کو نظم اجتماعی کی دعوت کہہ لیں۔ تو اگر کسی جگہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی وجود میں آ جائے، یہ اس سے مراد ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ ایک نظام بنانا ہے اور اس کے لیے فلاں فلاں عہدے رکھنے ہیں، اور ان عہدوں پر فلاں فلاں اشخاص منتخب کیے جائیں گے یا مقرر کیے جائیں گے، تو اس سے جو اجتماعیت وجود میں آتی ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری رکھی ہیں۔ تو ایک ذمہ داری ہے کہ ان کو ایسا نظام بنانا چاہیے
کہ جو یدعون یہاں ہے فلتکن منکم امتن، کہ تم میں ایسے لوگ، یہ امت وہ امت مسلمان والا نہیں ہے، امت سے مراد گروہ. اس پر ہمارے ہاں بڑی بحث ہوئی ہے. تو اب میرا خیال کم از کم اس کلاس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو اس لفظ کا اصل مفہوم واضح ہوگا کہ امت سے مراد گروہ ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر اجتماعیت تمہاری وجود میں آ جائے تو تم نے اپنے اندر کچھ لوگوں کو مقرر کرنا ہے، یعنی فل ٹائم وہ یہ کام کریں گے. تو پھر ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری پھر اسٹیٹ لے گی یا نظم اجتماعی لے گا. وہ کیا کریں گے؟ جو نیکی کی دعوت دیں گے، یعنی ادارہ کیسا ہوگا، بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے. تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو جو یہ کریں گے وہ فلاح پائیں گے. یعنی کہ بتا دیا کہ اگر تمہارا نظم اجتماعی کسی جگہ وجود میں آ جاتا ہے تو ایسا ایک ادارہ بنانا چاہیے تمہیں جس کا ہمہ جہت کام ہو کہ وہ یہ کام کرے، نیکی کی دعوت دے، بھلائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکتے رہیں. تو جو ہمارے ہاں محکمے بنتے ہیں، یہ جو پولیس کا محکمہ ہے یہ ایکچولی اسی کی ایک شکل ہے، لیکن کیونکہ یہ محکمہ بذات خود اتنا کرپٹ ہے اور لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن اپنی اصل میں یہ اسی طرح کا محکمہ ہے. جو لوگ سعودی عربی رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں عمل بالمعروف اسی نام سے امر بالمعروف نہی منکر کا ایک محکمہ قائم ہے. وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا، یا لوگ اس کی بات کیوں نہیں سنتے، یا اس کو نفرت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں پولیس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی بڑی وجوہات ہیں. تو وہ وجوہات آپ کو معلوم ہوگی. ایک تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اس چیز تک محدود نہیں رکھتے کہ نیکی کی دعوت، بھلائی کی تلقین اور برائی سے روکتے ہیں. برائی سے روکنا، وہ ہر برائی کو برائی سمجھ لیتے ہیں، یعنی خاتون نے نقاب نہیں پہنا اس کو بھی وہ برائی سمجھتے ہیں، کسی نے بیوٹی پارلر کھول لیا اس کو بھی وہ برائی سمجھتے ہیں، کسی نے گاڑی چلا لی اس کو بھی برائی سمجھتے ہیں. تو یہ جو برائی سے روکنا ہے وہ اس سے تجاوز کرتے ہیں. برائی سے روکنے مراد ایسی برائی ہوتی ہے جس سے کسی کی جان، مال اور آبرو خطرے میں پڑ جائے. قرآن مجید یا اللہ کا دین اس چیز کو برائی کہتا ہے. ایسا کوئی بھی قدم جس سے کسی کی جان، مال اور آبرو خطرے میں پڑ رہی ہو. اگر نہیں پڑ رہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے میں نے کہا کہ نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں. جی فاروق صاحب. تھوڑا سا یہاں پہ جو آپ نے کہا کہ پولیس کا محکمہ، پولیس کو یعنی مجھے پتا ہے، لیکن یہ کہ میرے پاس جو کنفیوژن ہے نا کہ پولیس اس میں کیسے آتا ہے، وہ یہ کہ وہ تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتا ہے، وہ تو اس سے زیادہ بڑے یعنی آگے کی چیز ہے. نہیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو محکمہ بنایا جاتا ہے اسی نیت سے بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے جو حدود ہیں کیونکہ ریاست کو خود واضح نہیں ہے تو ان کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن محکمہ موجود ہوتا ہے. میں نے اس پر زور دیا تھا. نہیں تو لیکن پھر ہم پولیس اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دوسرا محکمہ بنے جو کہ صرف تبلیغ کا کام کرے یا نام بھی تو دینا پڑے گا نا. اگر نام بھی دینا پڑے گا نا، اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک محکمہ ہے تو اس کی اصلاح کر کے اس کو کوئی نام اور دینا چاہیں یا اس کے حدود و قیود اگر آپ چینج کر دیں. لیکن کہنے کا مطلب تھا کہ وہ محکمہ آلریڈی موجود ہوتا ہے، اس کو آپ نے ریفائن کر کے اس شیپ میں دینا ہے، یہ میں نے کہا. وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں بالکل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو کام ہے، جس طرح سے وہ کام کرتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح کرتا ہے، میں نے کہا محکمہ موجود ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے. اوکے چلیں. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں کوئی لفظ جو ہوتا ہے کیونکہ وہ تحت شعور میں بیٹھ رہا ہوتا ہے،
جس طرح اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے حکمران کو نماز جمعہ کی امامت کرنی چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں جب زرداری صاحب تھے، زرداری سے ہم آپ نماز پڑھیں گے، اس کے پیچھے پڑھیں گے، یعنی وہ شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھ نہیں ہوتے ہم منصب کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں میں وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے مجھے، لیکن میرا جو کوشچن ہے نا وہ اس لیے کیونکہ اب جس طرح سے یہ محکمہ بن گیا ہے، پوری دنیا میں جس طرح سے ریکگنائز کیا جاتا ہے اور جیسے وہ اسٹیبلشڈ ہے، اس جی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ بھئی اس کو یہ کام کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں وہ ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی ہم، کیونکہ نہیں یہ نہیں تو نہیں دعوت کا کام۔ نہیں میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ محکمہ موجود ہے، اس کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، اس کی حدود و قیود اس آیت کی روشنی میں مقرر کرنی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی محکمہ آلریڈی موجود ہے، نہیں میں اگر سمجھ آپ اس گیا وہ کو بات۔ اگر آپ اس کو جی دوسرا محکمہ بنا دیں تو پھر اس محکمے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کو پھر آپ کو ختم کرنا پڑے گا، کوئی اور نام دے دیں۔ سعودی عرب میں میں نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا میں نام اسی سے ہے اس کا محکمے کا نام، اور پہلے پھر میں ان اور کی تھوڑا سا ریسرچ کروں گا۔ جی جی اور پھر اس کی یہ ذمہ داری بھی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے دو کام اور کرنے ہیں کہ بھلائی اور بھلائی کی تنقید تو کر، برائی سے تو روکنا ہے، کہ نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کے لیے بھی انہوں نے کچھ سیٹ اپ مقرر کرنا ہے اجتماعی طور پر۔ جی ایسا صاحب، سعودی عرب کی آپ نے اگزامپل دی تھا، وہاں پہ جو مورل پولیس تھی وہ پارٹ یہ کام کر رہی تھی، لیکن جو دعوت کا مین کام ہے وہاں پہ وہ ان کا ایک دارالاسلام پتہ نہیں کیا ادارے ہیں، تو گورنمنٹ کے انہوں نے ادارے سپلٹ ہیں، کر دیا، سپلٹ کر کیا دیا ہوا نا۔ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعوت کا کام سرکاری طور پہ ہو رہا ہے وہاں پہ، جس میں وہ قرآن کو پبلش کرتے ہیں ڈفرینٹ زبانوں میں، لینگویجز میں، دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں، مسجدوں میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اور رہ گیا سوال مورل پولیس کا، کیونکہ گروہ آپ نے شروع میں بات کہی کہ اگر گروہ امت ایک گروہ بن جائے، کنٹری ڈیسائیڈ کر لے، تو ویسے کنٹری انہوں نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا کہ مورل پولیس بنانی ہے، یو آر رائٹ کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گئے اپنی کنٹری میں، لیکن دعوت کا کام تو وہ لوگ الگ کر رہے تھے۔ جی آپ سپلٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں کیا ہوا، میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ مورل پولیس آپ انگلش میں کہہ رہے ہیں نا، اس کا جو آفیشیل نام ہے یہی تھا، جی جی ہاں امر بالکل، بالمعروف اور نہی جی عن جی المنکر کا ہاں محکمہ۔ ہاں۔ تو ایک لحاظ سے فرق کی بات کا جواب یہ ہے کہ دعوت کا کام جہاں گروہ ایگری کر جائے تو وہاں ہو رہا ہے۔ اب جیسے آج طالبان اٹھ کے ایک گروہ بنا ہوا ہے، وہ دعوت کے لیے کوئی ادارہ کھول لیں اور اس طرح کی کوئی چیز کریں تو آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ الاؤ ہے کہ نہیں ہے، وہ جواب آپ دیں گے ذوالفقار سے، آپ لیکن مختلف ادارے بھی بنا سکتے ہیں اور جی سپلٹ جی بھی کر سکتے ہیں یہ ذمہ داری، لیکن یہ جی اسٹیٹ کی سطح پہ ہونا چاہیے، اسٹیٹ کی سطح اصل پہ، ہاں ہاں اصل یہ ہے کہ اسٹیٹ کی سطح پہ ہونا چاہیے۔ جی جی۔ تو مجھے صرف یہ جواب دیں کہ کیا سعودی عرب کو تو ہماری سمجھ آتا ہے کہ وہ عرب ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص اس منصب دیا ہے اس کام کے لیے، کہ یہی کام ملیشینز کو یا ان کو بھی جی سب کو ہونا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، گروہ کے لیول پہ جی گروہ پہ جہاں بھی مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اجتماعی رہتا ہے۔ اوکے چاہے وہ کوئی قبیلے میں رہ رہے ہوں، یعنی کہ اوکے فرض کریں یہ جو ہمارے آزاد قبائل تھے اب تو وہ حصہ بن گئے نا کے پی کا، اس وقت وہ ان کی قبائلی حیثیت تھی، وہ پاکستان سے ملحق تو تھے لیکن وہ اسٹیٹ کے اس میں انڈر نہیں آتے تھے، تو وہ اس طرح اوکے کا کوئی اپنا نظام بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اوکے ہمارے گاٹ اٹ، قبائلی علاقہ جات آپ کو معلوم ہے نا کچھ عرصہ پہلے جی تک جی آزاد تھے یہ بالکل، ہاں ہاں آزاد تھے، بالکل صحیح، تو سمجھ وہ گیا۔ بنا اسٹیٹ سکتے لیول پہ اگر یہ ڈیسیژن لینا ہے تو ان کی ذمہ داری میں بن جاتا ہے ہیں۔ جی یہ، ایز لانگ ایز دے آر اٹس اے مسلم اسٹیٹ، جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آخری ذمہ داری ہے وہ فرد کی ذمہ داری ہے، بحیثیت فرد، عامت الناس جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ فرد، نبی بھی فرد ہی ہوتا ہے، جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا کسی ریاست کا وہ بھی فرد ہی ہوگا، اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی، یعنی وہ پھر وہ بحیثیت فرد اس انڈیویجول سے اوپر اٹھ کر پھر وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بن جائے گا، اس کی پھر دوسری ذمہ داری ہوگی، یا پھر عالم بھی فرد ہی ہوتا ہے لیکن اس کی پھر ذمہ داری علیحدہ سے بن جائے گی، لیکن یہاں عامت الناس جن کو ہم کہتے ہیں عوام الناس، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو بس
عام ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں، 9 to 5 زندگی گزارتے ہیں، عام حوالے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی خدمت سر انجام دیتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو یہاں اس ذمہ داری کا ذکر ہے. اس کی ذمہ داری بڑی سمپل ہے. اس میں یہ ہے کہ بھلائی کی تلقین اور برائی سے روکنا. تو یہ روکنا جو ہے اس طرح کا روکنا جس طرح کا اسٹیٹ کرتی ہے، اس طرح کا روکنا نہیں ہے. یہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ہے. لیکن اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سورہ عصر میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے کہ انہوں نے کون سی چیزوں کی آپس میں تبلیغ کرنی ہے اور کون سی چیزوں کو آپس میں رواج دینا ہے. وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق بات جو معروف حق ہے، وہ آپ کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ معروف حق کیا ہے. کہ اگر آپ کا بھائی جو ہے دوسرے بھائی کا حق مار رہا ہو تو آپ اس کو کہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہی حق بات کرتا رہوں، تو آپس میں پھر یہ سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے، یعنی استقامت کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو بس ایک عامت الناس کی یہ ذمہ داری، اور یہ بیسک ذمہ داری ہے. اس کے بغیر اگر ہم زندگی گزار کے جائیں گے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر خسارے میں پڑ گئے تم. یہی اس سورہ کا اور اس آیت کا مین تھیم ہے کہ پھر انسان خسارے میں پڑ گیا جنہوں نے یہ کام نہیں کیے. لیکن اس سے پہلے شرط بھی لگا دی کہ وہ ایمان جو ہے اصل ایمان، اس کی حلاوت اس کے دل میں ہونی چاہیے اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی بن جائے. اس کے بعد پھر یعنی یہ نہیں کہ پہلے نصیحت تو کرتا رہے دوسروں کو، خود وہ نہ نیک عمل کرے نہ وہ خود سچا ایمان رکھتا ہو. تو یہ پہلے ذمہ داریاں دو کرنے کی ہیں جو بیسکس ہیں. اس کے بعد پھر اس نے آپس میں حق بات کی نصیحت. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو کر سکتا ہے، استاد شاگرد کو کر سکتا ہے، شاگرد استاد کو کر سکتا ہے، میاں بیوی کو کر سکتا ہے، بیوی میاں کو کر سکتی ہے. یعنی اگر میرا بیٹا کہے کہ ابا جان آپ نے یہ ریڈ لائٹ کراس کر دی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو مجھے اس کی بات تحمل سے سن کر اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ تم کون ہوتے ہو مجھے سبق سکھانے والے، سبق پڑھانے والے. تو یہ کام جو حق بات کی نصیحت ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہ ہر حال میں ہر وقت 24 آور یہ ہمارا جواب ہے ایک عام فرد کا. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام فرد پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. تو یہ جو برائی سے روکنا ہے جو اوپر کی آیت میں بیان ہوا وہ دائرہ اختیار میں ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک گھر کے سربراہ بن جاتے ہیں، ایک شوہر یا باپ کی حیثیت سے، بیوی کا شوہر اور بچوں کا باپ، تو اپنے گھر میں یہ چیز قائم رکھنی ہے. اگر آپ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ بن جاتے ہیں، تو آپ نے وہاں بھی یہ اس طرح کی کوئی برائی اگر ہو تو اس کے لیے کوئی اقدام کرنا ہے. اس کے علاوہ جو باقی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے دیکھ لی کہ علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ کی کیا ہیں یا اسٹیٹ کی کیا ہیں. اس کے علاوہ پھر پیغمبر کی کیا ذمہ داریاں تھی اور ضرورت ابراہیم کی کیا ذمہ داریاں تھی. تو یہ ہر گروہ کی علیحدہ ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں جس طرح بھی جس حیثیت میں بھی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.